جو فتویٰ شائع ہوا ہے کہ نہیں لے سکتے، یہ اعتزال کے مذہب پر واقع ہوا ہے۔ دنیا میں لکھا ہے یہ معتزلہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو میں آپ سے کیا لے رہا ہوں؟ اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے اوروں کو فائدہ ہے۔ رات کو یہاں ایک دوست ملنے آیا تھا، کچھ تکلیف ہے اس کو، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ اچانک ان کو وہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ بہت حیرانگی ہو گئی۔ میں نے کچھ طلبہ کو بٹھایا اور ان سے قرآن شریف پڑھوایا اور پھر اس بیمار کے لیے دعا کی۔ یقین کر لے ابھی صبح فون آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیغمبر نے نبوت کی زبان سے کہا ہے یہ سورت شفا کی ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن فی حیاتی، مفتی اعظم پاکستان، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ تمام اعمال میں فاتحہ ہونا چاہیے، اس سے عمل گرما گرم ہو جاتا ہے، اس میں چستی اور تیزی آ جاتی ہے۔ حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو، یعنی متفق بین المحدثین، اور مبسوط میں ہے کہ اس سے امام محمد نے کئی مسائل میں استدلال کیا ہے۔ کیونکہ میں اس موضوع پر رسالہ لکھ چکا ہوں، وہ چھپ چکا ہے احسن الرسائل میں بھی اور ویسے بھی، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حاجت پیش آئی تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي کے ذیل میں کچھ باتیں کر لوں گا انشاءاللہ۔ آج کل ندوۃ العلماء ہندوستان سے ایک فقہی کتاب شائع ہو گئی، اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ۔ میری اور ان کی کچھ خط و کتابت ہو گئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے سنا کہ پاکستان کراچی میں ایک مولوی صاحب ہے اور وہ علی الاطلاق قرآن خوانی تراویح پر لینے دینے کے صرف قائل نہیں، استحباب کے درجے وجوب میں قائل ہے، کیونکہ طلباء سے پڑھوا کے انہیں خالی ہاتھ بھیجنا خدائی عذاب کو دعوت دینی ہے، اور ہم نے مشاہد دیکھا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ طلباء کا اکرام تو ضروری، مساکین ہیں، مسافرین ہیں۔ تو میں نے ان کو جو موقف تھا اپنا وہ لکھ بھیجا، انہوں نے القاموس فی الفقہ اس میں شائع کیا ہے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرا نام نہ لکھیں تاکہ یہ مسئلہ شخصی نہ بنے، تحقیقی بنے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں عنوان شائع کیا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اور ترجیح دی ہے جواز کو اور منع کو تس نس کیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سورۃ فاتحہ کا اس طرح بیان ہوا ہے کہ جیسے بغیر فاتحہ پڑھے کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ابو سعید حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمام کتب میں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث سے صرف امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ تمام نمازوں میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تفرد بہ الشافعی، جو دور حدیث کر چکے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں، باقی مالک احمد ابن حنبل کوئی بھی قائل نہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے دوسری دو حدیث ہیں، ایک ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح مسلم میں اور دیگر کتب معتبرہ میں، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہے ہیں تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے۔ اور دوسری جابر ابن عبداللہ کی حدیث ترمذی شریف میں بھی اور موطا امام مالک میں بھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو امام کی اقتداء میں ہو،
امام کی ابتدا میں پڑھنے والا مقتدی، اس کی نماز امام کی نماز میں شامل ہے. امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا. صرف ایک حدیث عبادہ بن صامت کی ہے جس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں 25 کے قریب علل موجود ہیں. 13 علل اسنادی، 12 معنوی اور متن کے اعتبار سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ حدیث معلول ہے، کئی علتیں رکھتی ہے، اس پر عمل بظاہر دشوار ہے. امام بخاری نے بھی اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی. عبادہ بن صامت کے فوراً بعد جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ کی ہے، مسیء الصلاۃ کی. جس شخص نے نماز میں کچھ جلدی کی تھی اور آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے جیسے تم پڑھتے ہو، پھر پڑھو پھر پڑھو. اخیر میں جب وہ آ کے بیٹھ گیا کہا یہی نماز ہے اور تو آتی نہیں ہے. آپ ارشاد فرمائے، آپ نے کہا کہ جب آپ نماز شروع کر لے اطمینان سے قیام کرے، اطمینان سے رکوع قوم سب، اس میں آپ فرماتے ہیں ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان ہو وہی پڑھ لے. اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر نہیں. اس لیے عبادہ بن صامت کے روایت کے اطلاق کو بخاری نے بھی مسترد کر دیا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد حماد بن سلیمان سے، حماد نے اپنے استاد ابراہیم النخعی سے، ابراہیم النخعی نے اپنے اساتذہ اسود و علقمہ سے، اسود اور علقمہ نے اپنے شیخ عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدیوں کے بھی قراءت ہے. سلسلۃ الذہب سونے کی کڑی، سنہری سلسلہ. استاد بنوری نے فصل الخصام میں محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ احادیث بابت قراءت خلف الامام میں اس جیسی اقوا فی الباب حدیث نہیں. سب کے سب مشائخ فقہاء و ائمہ ہیں. وحدیث یتداولہ الفقہاء خیر من حدیث یتداولہ الشیوخ. اس پر طرفین سے کتابیں ہیں. امام الاسر مولانا انور شاہ مرحوم نے اس پر 2 کتابیں، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں لکھی، اور ثابت کیا ہے کہ امام کی ابتدا میں مقتدی نے کسی قسم کی قراءت نہیں کرنی.